ان الدین عند اللہ الاسلام۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جس اہم عنوان پر روشنی ڈالی گئی، یہ وہ عنوان ہے جس کے بغیر ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا ناممکن ہے، اور قبر کا جواب دینا بھی ناممکن ہے، حشر میں حاضری اور کامیابی ناممکن ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر آدمی اپنے عقیدے کی بگاڑ کے ساتھ مرے گا، ذلت کے ساتھ مرے گا، اور ذلت کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس وقت ہم لوگ اس کو سرسری نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ عام طور پر ہمارے بچے اس بات سے ناواقف ہیں، اور جہاں چکنا دیکھا وہاں پر مکمل طور پر پھسلتے چلے گئے، اور خصوصاً چرب زبانی سے بچے اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جس نالائق کی آپ کو تصویر کے ذریعے سے آگاہی کرائی گئی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بہت سارے نوجوان کیا کالج اسٹوڈنٹس میں ایک بڑا مجمع اس سے متاثر ہیں، اس کی داڑھی کی طرح داڑھی رکھنے لگے، اس کے لباس کی طرح لباس پہننے لگے، اور اسی کی باتیں دہرانے لگے، اسی کی باتیں لوگوں کے درمیان چرچا پرچا کرنے لگے۔ بڑے ہمدردانہ طریقے سے وہ مولویوں پر اٹیک کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور اسی طرح لوگ بھی گفتگو کرنے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک بات تو یقین کے ساتھ آپ لوگ سمجھ جائیں، قیامت تک اس طرح کے ہزاروں لوگ آتے رہیں گے، اس طرح کے آتے رہیں گے۔ ان لوگوں کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ختم ہوگا، دوسرا پیدا ہوگا، دوسرا ختم ہوگا، تیسرا پیدا ہوگا۔ موت پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی ناجائز اولاد کام کرتی رہے گی اور دعوت دیتی رہے گی، اور لوگوں کو پھسلاتی رہے گی، لوگوں کو وہ مناتی رہے گی، پھر کوئی اور پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہلم جرًا الی یوم القیامہ۔ لیکن حق و باطل کی لڑائی ختم ہونے والی نہیں۔ ہم لوگوں کو یہ اصول دے دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا اصول یہ دے دیا گیا، اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ خاتم ہیں وجود اول کے اعتبار سے، آپ خاتم ہیں ظہور آخر کے اعتبار سے۔ اگر آپ لوگوں کو صرف اس جملے کی تشریح کرتا چلوں، آپ لوگ اتنی بات سمجھ جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جتنے اوصاف ہیں، ان تمام وصف میں سب سے زیادہ قرآن نے کسی کو نمایاں کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ختم نبوت کو، اور فرما دیا دیکھو الیوم، آج کا دن، پتا چلا آج سے نبوت کا نون بھی امت کے درمیان پائی نہیں جائے گی، ختم ہے آج کا دن۔ اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت نازل ہوئی تو یہودی بڑا خوش ہونے لگا، کہنے لگا اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی، ہم لوگ وہ دن عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا، ارے نالائق، تجھے پتا ہے یہ دن کون سے دن میں یہ آیت نازل ہوئی؟
ہم جانتے ہیں وہ دن عرفہ کا دن تھا، وہ دن سب کے سب روزے کی حالت میں رہتے تھے، اور اس وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سنائی، اور اس وقت آپ علیہ السلام نے جب سنا رہے تھے، تمام کو وہ سنانے کے بعد بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، علماء فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اس وقت کی آیت کون سی تھی جس کو آپ نے بالکل گرم گرم امت کے سامنے پیش کیا تھا؟ وہ یہی آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بتا دیا، اس کو پہنچا دیا کریں، ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے۔ کیا مطلب؟ پوری کائنات والوں کو یہ پہنچا دیں کہ میں آخری نبی ہوں، یہ آخری مذہب ہے، میں آخری نبی ہوں، یہ آخری ہدایت کا پیغام ہے، میں آخری نبی ہوں، یہ آخری کلام ہے، میں آخری نبی ہوں، یہ آخری اللہ کی وحی ہے، اس کے بعد کوئی وحی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی رہبر نہیں۔ ہاں، اب جو صحابہ ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا یہ سب کے سب میرے نمونے ہیں، میری طرح اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پھر فرمایا اگر میرے صحابہ میں کوئی ذی استعداد ہے، نبوت کی صلاحیت کوئی رکھتا ہے، وہ یہ کی ہے، وہ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر ہیں جو اکیلے تنے تنہا تمام صفات وحی اپنے اندر رکھتے ہیں، تمام صفات نبوت اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ نے ایک چیز کو کم کر دیا، وہ کیا؟ حلم اور بردباری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 2 پر ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا، جب غصے میں آ کر تلوار نکالے، فرمایا عمر تیرے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں، لیکن سن عمر تیرے اندر حلم نہیں ہے۔ فرمایا اصبر یا عمر، اصبر یا عمر، اصبر یا عمر فإن الحلیم کاد ان یکون نبیا۔ عمر ذرا صبر اور تحمل پیدا کرو، تمہارے اندر اس چیز کی کمی ہے، اگر تیرے اندر وہ چیز ہو جاتی، فرمایا حلیم ہی کو اللہ نبی بنایا کرتا ہے، اور تیرے اندر اللہ نے حلم نہیں رکھا۔ وہ اس سے پتا چلا کہ اللہ کو نبوت کا سانچہ رکھنا ہی نہیں ہے، تو آخری سانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے تکمیل فرما دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت کا سلسلہ حضرت عمر جیسی ہستی پر وہ ثابت نہیں ہو سکی، ایسے سب لوفراں، کمینے، رذیلاں، کتے، کیا کیا تمہیں لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، کہ پورے گالیاں، چاہے آپ ان تمام گالیوں کو دینے کے لیے تو اپنے آپ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری شرافت کے خلاف ہے، لیکن کتے کو کتا کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کمینے کو کمینہ کہہ رہے ہو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو آپ ایسے لوگ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ سب کے پیچھے انگریز کی طاقت ہے، یہودیوں کی قوت ہے۔ آج بھی میں آپ کو یوں کہتا ہوں، پولیس سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے، حکومت کی تائید ان کے ساتھ موجود ہے، خفیہ طور پر لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پیچھے فنڈ لگائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے شیرازے کو جلد از جلد بکھیر کر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ کہ یہ بات یقینی ہے و مسلم ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ تو طے شدہ ہے، ایمان والے جب تک دعوت و تبلیغ رہے گی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جب تک علماء رہیں گے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جب تک حق پرست رہیں گے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جب تک حق گو رہیں گے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، جب تک ایمانی احساس رہے گا کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، جب تک جہد مسلسل رہے گا کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، جب تک علم حق رہے گا کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، جب تک علماء دیوبند کی سرپرستی رہے گی کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ اس بات کو یقینی طور پر آپ لوگوں کے دماغوں میں بسا لینا چاہیے، اور اسی لیے میں عرض کہا کرتا ہوں
حضرت نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء. آج علماء سے لوگ کٹنے کو شان سمجھتے ہیں اور جڑنے کو عیب سمجھتے ہیں. اتنا بڑا مجمع اگر میں آپ سے پوچھوں علماء دوست تم میں کون ہے، پورے محلے میں ایک نکلے گا، دو نکلے گا، تین نکلے گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آج دعوت و تبلیغ کے جو کچھ بھی ساتھی ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں محنت میں اتنی کمی تھف ہے ہم لوگوں کی زندگی پر. شرم آتی ہے کارگزاری سنتے ہوئے. ماہانہ مشوروں میں مسلسل میں کارگزاری سن رہا ہوں. جہاں پر 10 20 جماعتیں نکلتی تھی آج 2 جماعتیں نکل رہی ہیں. جہاں پر 1000 ملاقات ہوتی تھی آج 100 ملاقات ہو رہی ہے. شرم آنی چاہیے. ہماری محنت میں جہاں کمی آئے گی ہمارے نسلوں میں مرتد پیدا ہوں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں. میری بات نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کرنے کے کام نہیں کرو گے، کرنے کے کام میں سستی کرو گے، اپنے گھر والوں کو کام سے نہیں جوڑو گے، دین سے نہیں جوڑو گے، محنت سے نہیں جوڑو گے، علماء سے نہیں جوڑو گے، قرآن سے نہیں جوڑو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد مرتد ہو جائے گی. اور آج میرے عزیز بھائیوں کئی گھرانے وہ ہیں. آج ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک میری بیوی کے سلسلے میں مجھے شبہ ہوا یہ کچھ اور کلمہ پڑھ رہی ہے تو میں گیا علماء کرام کو لے کر اس کو سمجھانے کے لیے تو میری بیوی اتنی سخت ہو گئی کہنے لگی میں مرتے دم تک یہی کلمہ پڑھوں گی چاہے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے، میرے بچے مجھے اس سے جدا کر دیے جائیں. اتنے سخت دل والے کیسے بنائے گئے؟ کس طرح؟ میرے بھائیوں یہ بات سمجھو اولئک حزب الشیطان، ایک شیطان کی جماعت ہے مسلسل کام کرتی ہے. لیکن ایک جگہ پر اللہ نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ، ایک اللہ کی جماعت بھی ہے مسلسل کام کرے گی. اس وقت یہ تمام جتنے ہیں یہی ہیں اللہ کی جماعت. اللہ کی جماعت کون ہے؟ ہم ہیں. ہم لوگ کام میں سستی نہ کریں. دعوت و تبلیغ میں ہیں محنت کرو، جہد مسلسل کرو. مکاتب میں ہیں محنت کرو، مدارس میں ہیں محنت کرو. علماء ہیں اپنے اعتبار سے محنت کریں گے. اگر کوئی دانشور ہیں اپنے اعتبار سے محنت کریں. انشاءاللہ ہماری محنتیں اپنے میدانوں میں ہوتی رہیں گی. آج نہیں تو کل اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے گا. غفلت کے ساتھ نہیں رہنا ورنہ آپ کا داماد اس فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، آپ کے بہو اس فتنے کے شکار ہو سکتی ہے، آپ کے اولاد اس فتنے کے شکار ہو سکتی ہے، آپ کے نسلوں میں پیدا ہونے والے نواسے پوترے اس فتنے کے شکار ہو سکتی ہیں، لڑکیاں ہو سکتی ہیں. کوئی ناممکن نہیں ہے لیکن اندیشہ بڑا خطرہ ہے. اس لیے ہر ایک خاندان کو جوڑ کر سنبھالو. سب کا جائزہ لیا کرو، سب کو جوڑا کرو، اعمال کی طرف ترغیب دیا کرو، سب کو نمازوں پر جمایا کرو. قو انفسکم واہلیکم نارا. علماء نے عجیب بات فرمائی یہاں پر قو انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو اپنے نسلوں کو جہنم سے بچاؤ. اور ایک طرف فرماتے نماز کا حکم دیا کرو. نماز کا حکم دینے سے یہ لوگ موحد بن کر رہیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے تابع دار بن کر رہیں گے. جب نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ توحید بھی محفوظ، رسالت بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ، ایمان بھی محفوظ، یقین بھی محفوظ، توکل بھی محفوظ اور سب چیزیں دینی شعائر بھی محفوظ. انشاءاللہ یہ جہنم سے بچنے والے بن جائیں گے. امید ہے اللہ تعالی ہمیں شریعہ کو عمل کرنے کی توفیق ضرور عطا کرے گا. نیت کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا اللہ کی ذمہ داری. اللہ تعالی طلب کے مطابق توفیق دیتا ہے. اللہ ہمیں شریعہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سریے کو قبول فرما. ہم میں سریے کو قبول فرما. یا اللہ ختم نبوت کی محنت کے لیے قبول فرما. تیرے نبی کی رسالت کے تحفظ کے لیے قبول فرما. قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرما. دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما. یا اللہ شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے قبول فرما. تشہیر کے لیے قبول فرما. تبلیغ کے لیے قبول فرما. یا اللہ جو کام دین کے ہیں ان تمام کام کو اپنے استعداد کے اعتبار سے ہم کرنے والے بنے ایسے فیصلے فرما. یا اللہ اپاہج والی زندگی گزار کر مرنے سے حفاظت فرما. یا اللہ ایمان کے ساتھ جلا، ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. ایمان کے ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرما. یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے، صحابہ نے، اولیاء نے یا اللہ اس دین کے خاطر جتنی محنت کی، رسالت کی تحفظ کے لیے، آخرت کی تحفظ کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے یا اللہ اپنی زندگیاں کھپا دی. یا اللہ ہم دنیا بکتے تھک چکے ہیں. دنیا ہمارے کام آئی نہیں، دنیا ہمارے وفادار بنی نہیں. یا اللہ ہم قریب ہو چکے قبر میں جانے کے. میرے اللہ اس مسجد میں ایک بڑا مجمع رہتا تھا، آج وہ سب تیرے پاس پہنچ چکا ہے. ہم بھی پہنچ جائیں گے. اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے، موت کا خوف عطا فرما دے. یا اللہ دنیا کے لالچ میں پھسلنے سے، ڈگمگا جانے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ آخرت کے یا اللہ یقین ہمیں نصیب فرما. دنیا کے بے ثباتی ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لالچی بن کر گمراہ ہو رہے ہیں، میرے اللہ وہ معصوم ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں. یا اللہ ان کے حق میں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کے حق میں ہدایت نصیب فرما. جتنے فتین ہیں ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت دے، ورنہ لا علاج بیماری میں مبتلا فرما کر عبرتناک موت عطا فرما. عبرتناک موت عطا فرما. عبرتناک موت عطا فرما. رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما. یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں سب ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی سب سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس بڑے درد لے کر زندگی گزار رہے ہیں، بڑے دکھ ہیں، بڑے حالات ہیں. یا اللہ ان کے حالات کا حل سوائے تیرے کسی کے پاس نہیں ہے. یا اللہ حالات کو حل فرما، حالات کو حل فرما، حالات کو حل فرما، حالات کو حل فرما. یا اللہ بیمار ہیں شفا دے دے، غلط مقدمات میں پھنسے رہائی کے فیصلے فرما دے. یا اللہ بہت ہی زیادہ پریشانی کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد